أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، مشاہد اعظام، طلبہ عزیز اور دربران ملت، اس وقت یہ مختصر اجتماع کوئی عمومی اجتماع نہیں ہے، بلکہ علماء کرام، ائمہ اعظام اور دینی اعتبار سے قیادت اور مسئولیت کی حیثیت رکھنے والے افراد کے لیے اجتماع ہے۔ یہ آپ کا موبائل چل رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، مانتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی مسئولیت اور اپنی ذمہ داری کا جائزہ لینا ہے، اور ہم دینی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ علماء کرام دینی اعتبار سے امت کے قائد ہیں، مسئول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ پر امام راعی، امام سب سے پہلے ذکر کیا گیا، وہ بھی راعی ہے اور اس سے بھی اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے۔ نگرانیوں کی اور ذمہ داریوں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ نہ لوگوں کے روزی کی ہے، نہ ان کے مکان کی ہے، نہ کپڑے کی ہے، ان کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ دین اور ایمان کے اندر جو چیزیں خلل انداز ہو سکتی ہیں ان سے ان کو بچانا، جو ضرورت کی چیزیں ان کی طرف رہنمائی کرنا، جو فتنے ہوں، جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں، ان کی نشاندہی کرنا اور ان سے بچانے کی تدبیر کرنا۔ اور الحمدللہ یہ فریضہ علماء امت روز اول سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اور علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست سب سے پہلے جو وارث ہوئے ہیں، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا ہے، جو تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف میں لکھا گیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین حمیت، ان کی غیرت اور ان کی عظیمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، وہ ہے منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ اور مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلہ اور اس کو بہترین کردار تک پہنچانے کا عمل۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ نمودار ہوا ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت کا فتنہ ہے، اور سب سے پہلا جو مقابلہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جھوٹے مدعی نبوت کا مقابلہ کیا۔ ہم سب ان کے غلاموں کے غلام ہیں، انہی کی نسبت سے ہمیں یہ عزت اور یہ افتخار حاصل ہے۔ ہمارے سر کے وہ تاج ہیں۔ آج اس امت کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق جگہ جگہ جھوٹے مدعیان نبوت، مدعیان مہدویت، مدعیان وصیت پیدا ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ثلاثون کذابا، 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ آغاز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہو گیا تھا۔ اسود عنسی اور سجا نامی عورت نے حضور کے زمانے میں دعوت کر دیا تھا۔ اسود عنسی
کو تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وفاتی مقدم کی جانب خبر آ گئی. مسلمہ کذاب اس کے بعد اپنے انجام کو پہنچا. تو ان 30 بڑے کرداروں کے اندر ہر دور میں کچھ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے ماننے والے بھی پیدا ہوئے، لیکن انسان نے تھا ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے، ہر خلاف عقل اور جھوٹے دعووں کو تسلیم کرنے والے بھی ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے. یادگیر کا یہ علاقہ بھی قادیانیت کے فتنے سے دوچار رہا ہے، اور آج اس عنوان سے یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے یادگار یادگیر. آپ حضرات واقف ہیں کہ ایک دور میں یہاں قادیانیوں کے ساتھ مجاہد اسلام مناظر اہل سنت حضرت مولانا اسماعیل کٹی رحمۃ اللہ عنہ کو مناظرہ ہوا، جس کی رودات چھپی ہوئی ہے. لیکن اس شکست کے باوجود یہ قادیانی چین سے نہیں بیٹھے. اپنی تدبیریں انہوں نے بدل دی، طریقے بدل دیے، مقامات کا تبدیل کر دیے، لیکن جو جڑ یہاں قادیانیت کی پکڑ چکی تھی، جو یہاں بنیاد پڑ چکی تھی، وہ اندر پکتی رہی ہے. اور آج جو اجتماع کیا جا رہا ہے اسی احساس کے تحت کہ مناظرے کے اندر قادیانیوں کی شکست کے بعد جو سمجھا گیا تھا کہ فتنہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. نئے انداز سے، نئے طریقوں سے اور دور جدید کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کر کے یہ فتنہ پھر سب اٹھا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ سے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول. اس علم کو اس امت میں سے ہر پیچھے والے سے آگے والا علم کو حاصل کرے گا. یحمل ھذا العلم، اس علم کو، جب علم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہوا علم ہے، اس علم کو حاصل کرے گا ہر پیچھے والے سے آگے والا. کام کیا ہوگا اس کا؟ ينفون عن تعویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین. 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے اور ان کے 3 کاموں کا ذکر ہے. تعویل الجاہلین، جاہل لوگ جو تعویلیں کریں گے ان کا یہ خاتمہ کریں گے، ان کو ہٹائیں گے. تحریف الغالین، غلو کرنے والے جو تحریف کریں گے. تحریف کا مطلب قرآن اور حدیث کے نصوص کو ان کے اصلی معنی سے پھیر کر غلط معنی پر اس کو محمول کریں گے، غلط تشریحات کریں گے، غلط مطلب بیان کریں گے. فرمایا تعویل الجاہلین، جاہل لوگ تعویلیں کریں گے، جو حقیقی مفہوم ہے اس کو پھیرنے کی کوشش کریں گے. اور غلو پسند لوگ جو دین کے اندر غلو کرنے والے ہیں تو تحریف کریں گے، مکمل بدل ڈالیں گے. جیسے قادیانی ہے، خاتم کا معنی ہی بدل ڈالا. خاتم کسے کہتے ہیں؟ آخری نبی کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی کے آنے کا معنی ہی نہیں ہے. ان کے جو مبلغ ہیں، ان کے جو پنڈت ہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. تحریف ہے وہ انتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کی گڑھی ہوئی باتوں، جھوٹی باتیں گڑھی ہوئی، ان کا خاتمہ کریں گے. آپ غور کریں گے تو جتنی باطل تحریکیں اٹھی ہیں اور جتنے غلط مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور جتنی غلط جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی بنیاد یہی 3 چیزیں ہیں. کہیں تحریف ہے، کہیں تعویل ہے، کہیں انتحال ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کریں. کوئی تیسری جماعت نہیں آئے گی بتانے کے لیے. ہمارے اکابر میں جن لوگوں نے روز اول سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، قادیانیت ہو، دہریت ہو، الحاد ہو، یا سناتن دھرمیوں کا، یا شدید سنگھٹن کا، یا عیسائیوں کا، جتنا فتنہ آیا ہے بہت دور مت چلے جائیے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانوی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا شریف صاحب تھانوی، حضرت مولانا مدعو صاحب چاندپوری، حضرت مولانا احمد شاہ کشمیری، ان حضرات نے جو ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اسی علمی بصیرت کی بنا پر فتنوں کو بھانپا ہے، اس کا احساس کیا، اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس کے بعد اسی قرآن و حدیث سے
انہیں نصوص سے جن کو ہم اور آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہم علماء کہلاتے ہیں، انہیں سے ان کے جوابات نکالے ہیں۔ فتنے اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، اپنے طریقے بدلتے رہتے ہیں، ہر دور کے اعتبار سے ہمیں اس کا علاج تجویز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آرام پسندی کو چھوڑ کر، راحت اور چین کو چھوڑ کر اپنے فریضے کا احساس پیدا کریں۔ یہ خدا نہ خواستہ اگر ہم غفلت کے اندر پڑے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 75 سال پہلے کی صورتحال لوٹ کر آ جائے اور اس وقت ہم سے کچھ کرتے نہ رہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چند اضلاع کے باہمیت مسلمانوں نے، علماء کرام نے مل کر آج یہ پروگرام اٹھایا ہے، اور آپ حضرات نے دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی مشکل یہ ہے کہ جب کوئی باطل پرست کسی شخص کو ٹارگیٹ کر کے، نشانہ بنا کر اس کے اوپر محنت شروع کرتا ہے تو بالکل ابتدا میں پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ وہ آج سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے اندر تشکیل پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کی بات کو کسی نہ کسی حد تک صحیح سمجھنے لگتا ہے، تب وہ اپنے علماء سے ملاقات کر کے اپنے شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے شک و شبہ کا ازالہ کیا جائے، جو بات اس کو بتائی گئی ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کا غلط ہونا اس کو سمجھایا جائے۔ ایسے موقع پر اگر پہلے کہیں کریں گے، اسے کہیں گے نہیں فتنوں میں مت پڑھو، پھر جھگڑوں میں مت پڑھو، یہ تمہارا کام نہیں، علماء کا سمجھنے کا کام ہے، اس پر تاثر کیا ہوگا؟ ادھر تو ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے، یہاں ہمارے علماء کرام ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا شک اور پختہ ہوتا چلا جائے گا اور وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اور دیگر فتنے بھی ہیں، شکیلیت کا فتنہ ہے، گوہر شاہی فتنہ ہے، انجینئر کا فتنہ ہے، لیکن اس علاقے میں خاص طور سے قادیانیت کا فتنہ زیادہ اہم ہے۔ اس سے متعلق لٹریچر ہے، جو کتابچے ہیں، جو کتابیں ہیں، مناظروں کی امداد میں چھپی ہوئی ہے، آپ ضروری سمجھ کر اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس کا غور سے مطالعہ کریں، اس کو ذہن نشین کریں، اس پہ سے یادداشت نوٹ کریں، کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں ان سوالات کو نوٹ کریں، ان کے کیا کیا جوابات ہو سکتے ہیں ان جوابات کو نوٹ کریں، اگر ضرورت ہو تو چند علماء مل کر بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کریں، تیاری کریں۔ اسی طریقے سے بنیادی دینی عقائد اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم ہر مسلمان بچی اور نوجوان تک پہنچانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی اپنے کو مسلم احمدی جماعت کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ وہ بینر کے طور پر لکھ کر لگاتے ہیں، اپنا شعار اس کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کے نام پر اپنی عبادت گاہ بھی بناتے ہیں، یعنی ظاہری شکل و صورت اور معمولات کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مکمل مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ جو دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنا ایسا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے نرم گفتگو کرتے ہیں، ایسے امداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آدمی متاثر ہو جائے۔ تو ایسی صورتوں میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے ہتھ کنڈے کیا کیا ہوتے ہیں۔ ان ہتھ کنڈوں سے اپنی ملت کو بچانے کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کو حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، مذاکرہ کریں، آپس میں گفتگو کریں، اور خاص طور سے آج کا یہ اجلاس جس عنوان سے ہو رہا ہے، الحمدللہ وہ پرانی کتاب نئی شکل کے اندر شب تراج کیا یادگار یادگیر، جس میں قادیانیوں کی طرف سے جتنے اشکالات ہو سکتے تھے ان سب کا بھی تذکرہ آ گیا ہے،
اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب اللہ کے قبر کو نور سے بھرے، ان کے ذریعے اس کے جوابات بھی آ چکے ہیں، تو ہمیں ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو آج میں اسی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، ارادوں کا اظہار کرتے ہیں، عزم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اجلاس ختم ہو جانے کے بعد دھیرے دھیرے پھر وہی پرانی سر کوئی لوٹ آتی ہے۔ ایسا ہوا کہ معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے میرے علماء کرام، ائمہ عظام، یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ ان کو اپنے ذہن نشین کریں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، صرف نگرانی بنایا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے بارے میں محشر میں سوال ہوگا۔ اگر ہماری غفلت کی بنا پر، ہماری پوشی کی بنا پر ہمارا کوئی فرد خدا نخواستہ غیروں کا شکار ہو گیا، ایمان کے ہاتھ دھو بیٹھا، ہم محنت کرتے اس کے اوپر اس کو بچا سکتے تھے، تو آخرت میں ہم اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی آدمی نابینا راستہ چل رہا ہو اور سامنے کوئی گڈھا ہو اور یہ لگ رہا ہو کہ اس میں گر جائے گا، تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو روکیں؟ اگر کہیں روکتے ہیں وہ گر جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں گرایا، ہمیں نہیں گرایا، ہم اس کو روک سکتے تھے کہ ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کو بچایا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی خطرناک راستے پر چل رہا ہے، فرض کر لیجیے کہ ہم اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی آنے والی ٹرین کے آگے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ جانے اس کا کام کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اور اگر وہ ضد کرے تو اس کی خوشامد کریں کہ دل خوشی کرنا حرام ہے، غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو جسمانی نقصانات ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی خدا نخواستہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ختم نبوت کا انکار کر کے قادیانی کی امت کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو روک نہ پائے، تو اس کے ایمان کے ضائع ہونے کی ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو روک نہیں کر سکتے۔ مکاتب کا تذکرہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ بہت مناسب ہوگا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بنیادی دینی تعلیمات اور خاص طور سے عقائد، اور عقائد میں بھی جو قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، حضرت مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کی آمد، اور اسی طرح قیامت کی جو خاص خاص علامتیں ہیں جن کا حوالہ دے کر یہ جماعتیں امت کو گمراہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں صحیح معلومات امت تک پہنچائی جائیں۔ علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبات میں خود اچھی طرح مطالعہ کر کے تیاری کرتے ہیں، اور مہینے میں کم از کم ایک جمعہ کے خطبے میں ان چیزوں کو بیان کریں۔ یہ قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت اور دجال کے بارے میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئیاں کی ہیں، ان کو لوگوں کو سمجھایا جائے۔ حقیقی علم جب سامنے آئے گا اور غلط باتیں اس کے مقابلے میں پیش کی جائیں گی، تو اگر علم پہلے سے ہے تو آدمی چوکنا ہو جائے گا۔ اسی طرح مکاتب کا نظام اچھی طرح قائم ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہاں کے نصاب تعلیم کا جائزہ لیا جائے کہ دینیات کا اس کے اندر کتنا حصہ ہے، مناسب مقدار میں دینیات پڑھائی جا رہی یا نہیں۔ اگر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ایسے مکاتب کا نظام قائم کیا جائے کہ جس میں دینیات، قرآن، ناظرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ اردو زبان اور بنیادی دینی عقائد کو خاص طور سے ختم نبوت اور علامات قیامت کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ تعلیم بالغہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ ہر علاقے میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ بہت سے نوجوان جو ہیں کہ جو تعلیم کے مرحلے سے آگے نکل چکے ہیں، یا وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا انہوں نے پڑھائی چھوڑ رکھی ہے، یا سرے سے انہوں نے درسگاہوں کا رخ ہی نہیں کیا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے تشکیل کر کے، بلا کر، خوشامد کر کے نوجوانوں کو مسجد میں، مدرسے میں کچھ
وقت متعین کر کے مناسب وقفے کے ساتھ ان کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور فطروں سے کہ جو خطرناکیاں ان کو آگاہ کیا جائے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر خواتین میں ایسی کتابوں کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو فتنے ہیں ان سے وہ آگاہ ہو سکے۔ شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، اور ہر علاقے میں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ ادھر کے علاقے میں غازی فیاض بھیا کا فتنہ ہے، اور پاکستان سے وہ انجینئر کا ایک فتنہ آ رہا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کے علاقے میں صدیق دیدار، کیا نام اس کا، چول بشیشور ہے، یعنی برساتی میڈکوں کی طرح سے کوئی نہ کوئی کہیں سے اٹھا کے میں بھی لگی ہوں، میں بھی بیٹھی ہوں، میں بھی بسی ہوں۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ اتنے خلاف عقل جاہلانہ دعووں کے اوپر لبیک کہنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب سادہ سلیٹ کے اوپر اور سادہ کاغذ کے اوپر کچھ بھی لکھنا ممکن ہوگا، لیکن اگر پہلے سے تو کوئی پختہ تحریر لکھی ہوئی ہے تو دوسری تحریر نہیں لکھی جائے گی۔ اس لیے ہر سطح پر، مکتب کی سطح پر، نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، دونوں مستقبلات کے لیے دینیات کی بنیادی چیزیں اور خاص طور سے عقائد کا نظام قائم کریں۔ آپ حضرات خاص طور سے اس کے لیے مشورہ دیں اور ایسا نظام بنائیں کہ کوئی محلہ، کوئی مسجد، کوئی علاقہ ان دینی ضروریات کی تکمیل سے خالی نہ رہ جائے۔ اس وقت میں صرف آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں۔ اس وقت دینی تعلیمی بورڈ دہلی کی طرف سے خاص طور سے مکاتب اور منظم مکاتب کی تحریک چل رہی ہے۔ اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ اور بچی دینی تعلیمات سے محروم نہ رہ جائے، کیونکہ جتنا تعلیم کا معیار اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، ابتدائی درجات سے اوپر پرائمری درجہ آ گیا، پھر ہائی اسکول ہے، پھر میٹرک ہے، پھر اس کے بعد بی اے ہے، ایم اے وغیرہ وغیرہ، اتنا ہی زیادہ دینی عناصر سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جتنی گنجائش ہے قرآن پاک کے پڑھانے کی، عقائد کو پڑھانے کی، دینیات کو پڑھانے کی، وہ ابتدائی درجات کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے مکاتب کی تعلیم اور مدرسوں میں بھی ابتدائی درجات کی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اس سلسلے میں اپنے دینی اداروں سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ بھی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دارالعلوم سے بھی آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ بمبئی کے اندر ادارے دینیات ہیں، وہاں کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے۔ مولانا غلام مستانوی صاحب کے مکاتب چل رہے ہیں بمبئی کے اندر، دودھ والا وغیرہ، یہ حضرات کی مکاتب چلا رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل کرنا نہیں ہے، اگر جمع ذمہ دار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح چاہیں بنیادی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ آج کے زمانے میں نئے مدارس قائم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہاں، اس علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں، پورا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے، وہاں ضرور مدرسہ قائم کیا جائے، لیکن جہاں پہلے سے مدارس موجود ہیں، 2-4 مدرسے ہیں، تو چوتھا مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی مسجد اور کوئی محلہ مکتب سے خالی ہو۔ اسی لیے دارالعلوم کی طرف سے کئی سال پہلے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب اللہ علیہ سابق محترم دارالعلوم کے زمانے میں رابطے کی طرف سے یہ سرکولر جاری کیا گیا کہ تمام مربوط مدارس اپنے اپنے سالانہ بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے اوپر ضرور خرچ کریں۔ وقتاً فوقتاً کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی رہتی ہے۔ اس کی محدث حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ، لیکن ہر مدرسہ اس ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس کا بھی فرق پڑتا ہے کہ بہت مدرسے وہ ہیں جن کے لیے اپنا بجٹ مہیا کرانا دشوار ہو جاتا ہے اور 10% روپئے کا خرچ کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ ہر مدرسہ اپنے اطراف کے اندر چند مکاتب کی ذمہ داری لے لے۔ ذمہ داری کا معنی یہ کہ اساتذہ کے انتظام کرے، اس کی نگرانی کرے، اور اگر منظم مکاتب کا نظام قائم کر لیا جائے تو پھر کوئی مالی مال بھی نہیں پڑتا، صرف نگرانی کرنی پڑتی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ
وقت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور ایک ایک کر کے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارے دینی تعلیم بورڈ کی طرف سے جو اس کے آرگنائزر ہیں، ذمہ دار ہیں، سید عاصم عبداللہ صاحب، وقت ملا انشاءاللہ وہ اس کی سلسلے میں تفصیلات بتلائیں گے. اور میں اس کی وضاحت پھر کر دوں کہ ہمارا مقصد خاص دینی تعلیمی بورڈ ہی سے وابستہ کرانا نہیں ہے، بلکہ جس کو جس سے مناسبت ہو، جس ادارے سے وہ چاہے رہنمائی حاصل کر کے اور منظم مکتب کا انتظام کرے تاکہ نصاب مضبوطی کے ساتھ جاری کیا جا سکے. جو مقصد و مقاصد قیام کا کہ بچوں کی دینی معلومات میں اضافہ ہو، ان کے عقیدے کا تحفظ ہو، وہ پورے طور سے سامنے آ سکے. انشاءاللہ آپ حضرات پر عمل کریں گے. امید رکھوں اس کے لیے کوئی تو دعا کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما، علم نافع عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج کا یہ اجلاس جن اعلیٰ مقاصد کو لے کر منعقد کیا گیا ہے، اے اللہ اس میں 100% کامیابی نصیب فرما. پورے علاقے سے قادیانیت کا جنازہ نکالنے کے لیے اللہ کو ذریعہ کے طور پر قبول فرما. ہمارے عزائم میں قوت پیدا فرما، غیر کی مثبت شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم.